ڈاکٹر صاحب لیکن جمہوریت کا اور تاحیات نااہلی کا آپس میں تعلق کیا ہے، کنیکشن کیا ہے؟ جی سلمان، ریلی بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر ووٹرز کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اگر کوئی شخص جو نااہل قرار دے دیا گیا تھا ایک مخصوص مدت کے لیے، اس کے حق میں ووٹ ڈال سکیں۔ یہ خود مختاری، جس کو کہتے ہیں کہ خود مختاری کا اصول ووٹر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، عدالت کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ حق جو ہے، یہ جو الیکشن لڑ رہا ہے، اس کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہے۔ اس نے غلطی کی، وہ نااہل ہو گیا، اب وہ کچھ خاص مدت کے لیے ہونا چاہیے۔ اور تیسرا معاملہ جو میرے ذہن میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرنسپلز آف نیچرل جسٹس، یعنی یہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے۔ اس میں غیر متناسب ڈسپرپورشنیٹ سزا دینا، یعنی کہ آپ نے غلطی کر دی، اب آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ باقی کی پوری زندگی جو ہے وہ جمہوری نظام میں واپس ری انٹر نہیں ہو سکتے، یہ بڑا غیر مناسب ہو جائے گا۔ تو ڈسپرپورشنیٹ معاملہ اور دو بڑے جمہوری اصول وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر عدالت نے فیصلہ دینا ہے تو وہ ایک خاص مدت کے لیے ہونا چاہیے، وہ پوری تاحیات نااہلی نہیں ہونی۔ اور بنیادی طور پہ 73 کا آئین اس مسئلے پہ خاموش ہے، وہ یہ بڑا واضح طور پہ نہیں بتاتا کہ اس طرح کی صورت میں نااہلی کتنے عرصے کی ہوگی، اس لیے معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ میں تو قانون سے بالاتر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ جمہوری اصول ہے اور پھر پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے، یہ غیر متناسب ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہر جو سزا ہوتی ہے وہ بھی جرم کے مطابق ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کو ایکسٹریم کوئی بھی پنشمنٹ دے دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ان کیس ابھی ہم ifs اینڈ بٹس پہ بات اس لیے کریں کہ ابھی معاملہ آگے بڑھا نہیں ہے، اگر تاحیات نااہلی ہوتی ہے تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی تو کوئی ہوں گی۔ دیکھیے، ایک تو بڑی واضح طور پہ تضاد کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے، آئینی ترمیم نہیں ہے، سادہ ترمیم کی گئی ہے، اور ساتھ میں ایک سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے آئین کی۔ تو اس میں سے سپیریئر کو آج یہ سوال اٹھایا گیا تھا احتشام صاحب، عدالت کے اندر بھی اٹھایا گیا، اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے وہ سپیریئر ہوگا سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن، لیکن ابھی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا۔ ایک ٹائمنگ کا بھی بڑا امپورٹنٹ اس میں ایسپیکٹ، یہ کیس کی ہیرنگ جائے گی جنوری میں، کاغذات نامزدگی کی جو تاریخ ہے وہ اس سے پہلے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نواز شریف صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں، جب ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے، وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائیں گے، اب وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس دو چوائسز ہوں گی، یا وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا وہ ریجیکٹ کرے گا۔ اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کو میں مانتا ہوں، اگر ریجیکٹ کرے گا تو وہ کہے گا جی سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن پڑی۔ تو اگر ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی تو ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس کو چیلنج کریں گے۔ تو جیسے وہ پروسیجر بتایا احتشام صاحب نے کہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس جائے گا، پھر ہائی کورٹ کے پاس جائے گا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس آئے گا، اور اگر ریٹرننگ آفیسر ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب خود اس کو لے کے جائیں گے اسی پروسیس کے تھرو۔ تو پہنچنا تو یہ سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے، معاملہ انہوں نے ہی حل کرنا ہے۔ لیکن اس میں ایک ٹائم کا جو میں نے آپ کو ایسپیکٹ بتایا کہ تاریخ، یہ ہیرنگ شروع ہوگی جنوری میں اور کاغذات نامزدگی کی تاریخ اس سے پہلے آ جائے۔ بالکل ٹھیک۔